اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج، ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش اور دعا بھی ضروری ہے، اور خود بھی وہاں عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، خصوصاً استغفار کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے تھے۔ ایک رسول مانگا جو آئے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، ان کے اندر باہر سے تزکیہ کرے۔ عموماً لوگ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی اولاد کا کاروبار اچھا ہو جائے، ڈگری اچھی ہو جائے، ان کو اولاد سے نواز دے، ہم ان کی زندگی کی بہاریں دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اچھی دعائیں ہیں اور مانگنی بھی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے دین و آخرت بھی کی فکر بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے مستقبل کی فکر کی کہ ان کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست ہو جائے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے جتنا مال بچوں کی دنیاوی تعلیم اور ضروریات پر خرچ کیا، کیا اتنی ان کی دینی تعلیم کے لیے بھی فکر کری؟ اگر نہیں تو اب سے کریں انشاءاللہ۔ اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی وصیت کی، اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے مانگی جانے والی بہت اہم دعا، ان سے اس بات کا عہد لیں، ان کو اس کے لیے تیار کریں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ بچپن سے اس کو ان کے اندر ڈالے کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں، حالت ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس لیے
اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ پچھلے نیک لوگوں تو گزر گئے، ان کی نسل سے ہونے کیسے کام نہ آئے گا جب تک وہ کام نہ کرے جو انہوں نے کیے۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصاری ہو جاؤ، ہدایت پا لو گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پس اگر وہ ایمان لے آئے جیسا تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضد میں ہے۔ پس عنقریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اور اسی کا اچھا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا دین ہی اللہ کا رنگ ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، میں اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتی ہوں۔ کیا میں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہ آیت دوبارہ اس بارے میں آئی ہے کہ انسان دوسروں کے عمل پر بھروسہ نہ کرے، یہ نہ کہہ کر مطمئن رہے کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا، کسی سے کسی دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن حسب نسب فائدہ نہ دے گا۔ یا اللہ ہم سب کی خوب مغفرت فرما دیجیے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے، اور ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دیجیے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک پڑھنے میں جو بھی زیر زبر پیش الفاظ میں نے غلطی ہو گئی ہو، یا ترجمے سے قرآن پڑھنے میں جو بھی غلطی ہو گئی، اس کے لیے مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی؟ یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ شکر الحمدللہ، ہمارا ایک پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ پڑھنے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے مجھے معاف فرما دے انشاءاللہ، ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔